الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ جامعہ سلمہ کے آج کے تعلیمی بیداری کانفرنس میں میری شرکت برادر محترم جناب مولانا آفتاب قاسمی اور مولانا ساجد ندوی جو اس ادارے کے ناظم ہیں ان کی دعوت پر ہو رہی ہے، اور میں اپنی شرکت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ اور میں نے بچیوں کا پروگرام تو پورا نہیں دیکھا، لیکن اخیر میں جو بچی تقریر پیش کر رہی تھی یقیناً ایک نمونہ ہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ادارے میں بچیوں کی کس اعلیٰ تعلیم اور تربیت کا انتظام اور اہتمام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا ساجد ندوی اور ان کے تمام اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور اس جامعہ کو مزید ترقیات سے نوازے۔ حضرات گرامی، اس وقت آپ کے سامنے بہت لمبی تقریر نہیں کرنی، بس مختصر ایک پیغام اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ لیکن اس کے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یہ سب اللہ کی بندیاں ہیں، اور بندہ وہی ہے جس کی زندگی میں اللہ کی بندگی ہو، ورنہ وہ زندگی شرمندگی کا باعث ہوتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی میں اللہ کی اطاعت اور بندگی ہو وہ یقیناً اچھی زندگی ہے، اور جس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو وہ یقیناً باعث شرمندگی زندگی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس چھوٹی سی زندگی کو رب کی بندگی میں لگانے کا مزاج بنائے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پرسکون زندگی گزارنے کا اور پرسکون زندگی پانے کا ایک راستہ اور راز بتایا۔ آج کی دنیا میں ہر شخص اچھی زندگی چاہتا ہے، ہر شخص کامیاب زندگی چاہتا ہے، ہر شخص پرسکون زندگی چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک اچھی، پاکیزہ، پرسکون، پرامن زندگی کیسے حاصل کی جائے؟ یقیناً ہم اپنی عقلوں سے، ہم اپنی کوششوں سے خوشحال اور پاکیزہ زندگی کے لیے اسباب، وسائل اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہم نے جو راستے، وسائل اور اختیار کیے ہیں، بہت ممکن ہے کہ ان وسائل کو، ان راستوں کو اختیار کر کے ہم اچھی زندگی حاصل نہ کر سکے، لیکن اللہ نے ہماری پرسکون زندگی کا جو راستہ بتایا، اللہ جو مالک ہے ہمارا، جو مالک ہے پوری کائنات کا، اس نے پاکیزہ زندگی کا جو راستہ بتایا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی مرد یا دنیا کی کوئی عورت اس راستے پر اپنے آپ کو ڈالے اور اس کی زندگی اچھی نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت جو اچھی زندگی اور پاکیزہ زندگی، پرسکون زندگی چاہتا ہے وہ سنے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ دنیا کا کوئی مرد ہو یا دنیا کی کوئی عورت ہو، وہ اچھی اور پرسکون زندگی چاہتی ہو تو وہ سنے، ایمان لائے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرے، لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ علماء یہاں تشریف فرما ہے، آپ پوچھئے کتنی تاکید کے ساتھ رب کا وعدہ ہے۔ وہ رب من اصدق من اللہ قیلا، جس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، لن یخلف اللہ وعدہ، وہ رب جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہ اللہ جس کی بات سب سے سچی، وہ اللہ جس کی بات اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، اس رب کا وعدہ ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ جو بھی کرے گا ہم دنیا کی زندگی اس کی پاکیزہ بنا دیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیا ہے، من ذکر او انثی۔ دنیا کا کوئی مرد ہو یا دنیا کی کوئی عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے لیے زندگی کی پاکیزگی اور پرسکون زندگی کا راز ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ میرے بھائی، ایمان اور اعمال صالحہ زندگی میں تب آئیں گے جب ایمان اور اعمال صالحہ کا علم ہوگا،
ایمان اور اعمال صالحہ کی معرفت ہوگی، اس کی پہچان ہوگی۔ اسی لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے۔ پاکیزہ اور پرسکون زندگی کا راز ایمان اور اعمال صالحہ میں ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ بچوں کے لیے بھی جاننا اور سیکھنا ضروری ہے، اور بیٹیوں کے لیے بھی جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ بلکہ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم ایک عظیم عالم دین ہے اور عالم اسلام کے ایک بڑے بزرگ شخصیت ہیں۔ ان کا جملہ ہے کہ کسی کے پاس 2 اولاد ہو، ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی، اس کے پاس حیثیت اتنی ہو کہ وہ صرف کسی ایک کو ہی تعلیم دے سکتا ہے، پیسے نہیں ہیں، اسباب اور وسائل نہیں ہیں، وہ آدمی غریب اور قلاش آدمی ہے، وسیلہ صرف اتنا ہے، پیسے صرف اتنے ہیں کہ وہ صرف ایک کی تعلیم کرے گا، یا تو بیٹے کی یا بیٹی کی۔ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ میری نگاہ میں بیٹی کی تربیت اور بیٹی کی تعلیم بیٹا کی بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بیٹا پڑھے گا تو اس سے ایک فرد پڑھے گا، ایک شخص پڑھے گا، لیکن اگر ایک بیٹی پڑھے گی، ایک بہن پڑھے گی، ایک ماں پڑھے گی، تو اس سے ایک خاندان پڑھے گا، اس سے ایک خاندان سنورے گا، اس سے ایک خاندان تعلیم و تربیت سے آراستہ ہوگا۔ اسی لیے ایک انگریزی مفکر کا جملہ ہے، "A woman with true education is the best instrument to change society." ایک عورت، ایک بیٹی، ایک لڑکی جو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت سے آراستہ ہو، وہ کسی بھی معاشرے کے اندر صالح تبدیلی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے کی خرابیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کو ایک صالح معاشرہ اور صالح سوسائٹی بننا چاہتے ہیں، تو بیٹوں کی بنسبت بیٹیوں کی تعلیم اور اس کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بڑا نبی ہو، کوئی بڑا ولی ہو، کوئی بڑا عالم ہو، کوئی بڑا بزرگ ہو، کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، چاہے اس نے نبوت میں، چاہے اس نے ولایت میں، چاہے اس نے علم میں، چاہے اس نے ولایت اور بزرگی میں، چاہے اس نے خدمت خلق میں، انسانی معاشرے کے کسی بھی لائن میں اگر کسی انسان نے نمایاں کام انجام دیا ہے تو اس کامیاب مرد کے پیچھے کہیں نہ کہیں عورت کا کردار نظر آئے گا۔ یا عورت کبھی ماں کی نظر میں، ماں کی شکل میں نظر آئے گی، یا عورت کبھی بیٹی کی شکل میں نظر آئے گی، یا عورت کبھی بیوی کی شکل میں نظر آئے گی، یا عورت کبھی بہن کی شکل میں نظر آئے گی۔ الغرض عورت کا کردار ہر کامیاب مرد کے پیچھے نظر آئے گا۔ سیرت کے اوراق کو اٹھائیے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر البشر ہے، سید الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، تمام انسانوں میں نبی سب سے بہتر ہوتا ہے، اور نبیوں میں سب سے بہتر نبی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا گیا قیامت تک کے تمام کامیاب مردوں اور عورتوں کے لیے محمد الرسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین آئیڈیل ہے۔ ان کی پوری زندگی میں دنیا کے کامیاب انسانوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیالوجی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، وہ قرآن ہدی للناس، قیامت تک کے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے، رہنما کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا پر قرآن اترنا جب شروع ہوا غار حرا میں، قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، یہ وہ قرآن تھا لوگوں جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کہ پہاڑوں کو ہم نے قرآن پیش کیا تو پہاڑوں نے لینے سے انکار کر دیا، ہم نے زمین کو اور آسمان کو قرآن پیش کیا، ابین ان یحملنہا، اللہ فرماتے ہیں کہ سب نے انکار کر دیا۔ یہ وہ عظیم کلام ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر اتارتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ اپنی صلابت کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن اترنا شروع ہوا، یہ وزنی کلام، یہ عظیم کلام، جب خیر البشر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار اترا، بڑا عظیم کلام، بڑا وزنی کلام، حالت یہ تھی کہ بھاگے ہمارے آقا ام المومنین اپنی پاک بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر ہے
کہ میری جان چلی جائے گی. پیارے آقا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے، ان پر جو قرآن اترا، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے، قرآن کے آغاز کے بعد، قرآن کے اترنے کے بعد ڈر ہو رہا ہے کہیں جان نہ چلی جائے. وزنی کلام، عظیم کلام، اللہ کا یہ بڑا مقدس کلام قلب اطہر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا اندیشہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس نازک موڑ پر اور سب سے پہلے اس خطرناک موڑ پر سید البشر کو، امام الانبیاء کو، جس شخصیت نے ڈھارس بڑھایا، حوصلہ دیا، ہمت تھی، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عورت تھی، اور وہ عورت آپ کی پاک بیوی تھی سیدہ خدیجہ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج، آپ تو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے ہاتھ بٹاتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، آپ کے اندر بے انتہا خوبیاں ہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. بیوی تھی، حوصلہ ملا، سہارا ملا، ہمت ملی، اور پھر نبوی مشن پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے. مدینے کے 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا. مکہ کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ اشاروں کو سمجھیے. مکہ کی فتح اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے. علماء سے پوچھئے، کیونکہ یہ وہ فتح ہے جس کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ پورے خاندان کے ساتھ، پورے قبیلے کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ سب سے بڑی فتح سن 8 ہجری میں ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 سال کے بعد، قرآن مجید کے آغاز کے 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا. اور آپ جانتے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام کو سب سے بڑی جیت مل گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر فاتحانہ شان کے ساتھ قدم رکھا. بڑے بڑے سردار کہنے لگے یا رسول اللہ میرے یہاں آئیے. وہ چودھری کہنے لگا یا رسول اللہ میرے یہاں قیام کیجئے. الغرض مکہ کے بڑے بڑے رؤوسا نے پیشکش کی کہ سید البشر میرے یہاں قیام کریں گے، سید الکونین کا قیام میرے یہاں ہوگا. پڑھیے سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سب سے بڑی فتح کے بعد جب مکہ کی سرزمین پر فاتحانہ شان کے ساتھ قدم رکھا تو آپ نے کسی کے قیام کو گوارا نہ کیا. بالآخر جب شام ہو گئی تو آپ نے اپنے پیاروں سے کہا اے میرے پیاروں انصبوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ، خدیجہ کی قبر کے پاس جا کر میرے لیے خیمہ گاڑو، میرے ٹھہرنے کا انتظام کرو. اور تاریخ کی روایتوں میں لکھا ہوا ہے وَرَكَزَ لِوَاءَ النَّصْرِ أَمَامَ قَبْرِ خَدِيجَةَ لِيَعْلَمَ النَّاسُ جَمِيعًا أَنَّ وَرَاءَ هَذَا الْفَتْحِ المرأة العظیمہ التي في هذا القبر. مکہ کی فتح کا جھنڈا آپ نے اپنی پاک بیوی، وہی بیوی جس نے قرآن کے نزول کے وقت جب آپ کو اپنی جان کے جانے کا اندیشہ تھا تسلی دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کو ڈرنے کی، آپ کو گھبرانے کی، آپ کو حوصلہ پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے، وہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ پاک بیوی آج دنیا میں نہیں ہے. سید الکونین اس پاک بیوی کی قبر پر مکہ کی فتح کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کی سب سے بڑی فتح کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ایک عورت کا ہاتھ ہے، ایک بیوی کا ہاتھ ہے جو اس قبر میں لیٹی ہوئی. سیرت کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہماری بچیوں میں دین آ جائے، ہماری بچیوں میں تربیت آ جائے، ہماری بچیوں میں اللہ کی شریعت کے تعلق سے بیداری آ جائے تو یہ بیٹیاں، یہ بچیاں، ہماری یہ بہنیں کل خدیجہ الکبریٰ کا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. وہ اپنی کوکھ سے ایسے سپوت جنم دے سکتی ہے جو نازک سے نازک موڑ پر ملت کی رہنمائی کر سکے، امت کی قیادت کر سکے. بزرگوں کے باب میں آئیے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، حضرت بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم. آپ پوچھئے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ. میں آخری یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف یہ واقعہ سنا کر اپنی بات مکمل کر دوں گا. بایزید بسطامی ایک بڑے بزرگ گزرے رحمت اللہ علیہ، اور اتنے بڑے بزرگ کہ جنید وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اولیاء اللہ کی فہرست میں بایزید بسطامی کا وہی مقام ہے جو فرشتوں کے اندر حضرت جبریل کو ہے. اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ کے ولی. بایزید بسطامی جب پیدا ہوئے، ماں نے مدرسے میں داخلہ کرا دیا کہ حضرت اس بچے کو پڑھائیے،
اس کی تربیت کیجئے، اسے مثالی انسان بنائیے۔ بایزید بستامی مدرسے میں پڑھتے رہے، ایک وقت آیا ماں کی یاد آنے لگی، ماں سے ملنے کے لیے استاد جی سے چھٹی لے کر گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ باہر سے بیٹھے نے آواز دیا، میں بایزید ہوں۔ ماں نے کہا کہ ارے میرا بایزید تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، میں نے تو اسے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، یہ کون بایزید ہے جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ بایزید بستامی اسی ماں کے بیٹے تھے جو ماں اللہ کی ولیہ تھی، جو ماں تربیت یافتہ تھی، جو ماں اللہ سے سچی محبت کرتی تھی، جس ماں کے دل میں پیارے آقا کا سچا عشق تھا۔ ماں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا علم اور معرفت کا سفر مکمل کرنے سے پہلے میرے گھر پہ آئے۔ بیٹا سمجھ گئے کہ ماں ملنا نہیں چاہتی ہے، بایزید بستامی واپس آ گئے، اور جب تک اللہ کے دین کا علم اور اللہ کی معرفت حاصل نہ کر لیا، ماں کے دروازے پہ واپس نہیں آئے۔ بایزید بستامی جو اولیاء اللہ کی فہرست میں ایسے ہی ہے جیسے افضل الملائکہ جبریل، اس بایزید کو بایزید بستامی بنانے میں اگر کسی کا رول ہے تو وہ عورت ہے جو ماں کی شکل میں وہاں آپ کو نظر آئے گی۔ میرے بھائی، پوری تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ دنیا کے اندر علم کے میدان میں، نبوت کے میدان میں، یا پھر ولایت کے میدان میں، خدمت خلق کے میدان میں اگر کسی انسان نے، کسی مرد نے نمایاں کردار ادا کیا ہے تو اس کے پیچھے عورت کا کردار ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجیے، اسے تعلیم سے آراستہ کیجیے، اسے صحیح تعلیم دیجیے، اسے صحیح تربیت دیجیے۔ اور یہ ادارہ جامعہ ام سلمہ، یہ وہ ادارہ ہے جہاں آپ کی بچیوں کی بہتر تعلیم اور تربیت کا انتظام ہے۔ جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ہمارے بزرگان دین اور علاقے کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان سب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، آج کے نازک حالات میں، آج کے نازک وقت میں ان اداروں کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کی باطل طاقتیں ہم سے ہماری بیٹیوں کے ایمان کو چھیننا چاہتی ہے، ہماری بیٹیوں کو ایمان کو ان سے چھین کر انہیں مرتد بنانا چاہتی ہے۔ میں اشارہ کروں آپ کو، اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس نے اپنے لڑکوں کو ٹریننگ دی ہے، اسے اردو سکھائی گئی ہے، اسے آفر دیا گیا ہے کہ تم اگر کسی مسلم لڑکی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا لو گے تو تمہیں ہم جاب دیں گے، تمہیں ہم 2.5 لاکھ کا چیک دیں گے، تمہیں ہم فلیٹ دیں گے، یہ 3 انعام ملے گا، لڑکی تو تمہیں مفت میں ملے گی۔ اور یہ لڑکے باضابطہ اس کام پر، اس مہم پر کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، میں ماؤں سے بھی سناؤں اور آپ بزرگوں سے بھی سناؤں، ہمارے ملک میں گزشتہ دنوں 8 لاکھ بیٹیاں ایسی ہیں بڑے شہروں میں جن کے ماں باپ نے بہتر مستقبل کی لالچ میں، بچوں کے اور بیٹیوں کی بہتر تعلیم کی لالچ میں انہیں مشنری اسکولوں میں ڈالا، انہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈالا، انہیں اللہ کی محبت نہ سکھائی، انہیں پیارے آقا کا عشق نہ سکھایا، انہیں اللہ رسول کی معرفت سے آراستہ نہ کیا۔ یہ بیٹیاں اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، ماں باپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن ان بیٹیوں کو چونکہ اللہ رسول کی محبت نہیں سکھائی گئی تھی، گزشتہ سال 8 لاکھ بیٹیاں مرتد ہو گئی، دین سے پھر گئیں اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح رچا گئیں۔ تازہ واقعہ ہے پرسوں کا کہ ایک لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کی محبت میں پھنس گئی اور وہ کہیں اور چلی گئی۔ شوہر جب وہ عورت کہیں، بیٹی کہیں کام پر گئی، کام پر سے واپس آئی تو دیکھا جس گھر میں کرائے کے مکان پہ اس نے اپنے بیوی کو رکھا تھا، کرائے کے مکان میں اپنی بیوی کے تمام زیورات کو لے کر، تمام سامان کو لے کر وہ غائب ہو چکا ہے۔ اور یہ بیٹی جو کسی کی محبت کے جال میں پھنس کر اپنے دین و ایمان کا بھی سودا کر چکی تھی، اپنے جسم کو بھی بیچ چکی تھی، وہ دنیا اور دین دونوں سے خالی ہو کر رہ گئی۔ میرے بھائی، حالات بہت نازک ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں، انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈالنے سے پہلے 1000 بار سوچئے۔ بچیوں کی تعلیم یقیناً ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ بیٹیاں مسلمان باقی رہیں، اسلام پر جمے رہیں۔ اس لیے تعلیم ضرور دلائیں، لیکن ایسے اداروں میں تعلیم دلوائیں جہاں ان کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے دین کے بنیادی عقائد کی بھی تعلیم کا نظم ہو۔ اور یہ ادارہ اور اس جیسا ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت حد تک کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ ام سلمہ، اس کے بانی، اس کے ناظم، اس کے اساتذہ کے حوصلوں کو مزید جلا بخشے اور ان سے مزید دین کے کام لے۔ اور جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔